بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دین اور میٹھے بھائیوں، نوجوان دوستوں، قابل احترام ماں و بہنوں، عزیز بچوں، قول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون لا یستطیعون نصرهم وهم لهم جند محضرون الى آخر الآیات۔ سورہ یاسین کی جن چند آیات کی تفسیر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آپ کو پڑھنا ہے۔ آج ان آیات کی شروعات اور ان کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے جن آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی۔ یاد کریں کہ ہم نے آپ نے جب سورہ یاسین کے مضامین اور اسی طرح سے اس کے موضوعات کو شروع میں پڑھا ہے تو اس میں توحید، آخرت اور اسی طریقے سے کفار اور مشرکین کی مشرکانہ حرکتیں تھیں، ان سب کی تردید کا بھی ذکر آیا تھا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سیاق میں یہ 2-3 آیتیں بیان فرما رہا ہے۔ سب سے پہلے تو مشرکین کی تردید میں کہ وہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کی دیوی دیوتاؤں کی، بتوں کی، مورتیوں کی پرستش کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اس کی تردید، مشرکین کی عقلی کمزوری، سفاہت، نادانی کا تذکرہ، اور ان معبودان باطلہ کفار مشرکین کی کہ معبودان ان کی بے کسی، بے بسی، مجبوری، وہ کسی کام کے نہیں ہیں، کسی کے کام نہیں آ سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ تو کس قدر یہ مشرکین کفار یہ بے عقل ہیں، بد عقل ہیں کہ ایسے مخلوقات کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں جو ان کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ اس 2-3 آیتوں کا خلاصہ ہے اور اس کا مضمون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے پہلے کی آیات میں آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہم نے تمہارے کھانے پینے کے لیے، تمہارے سونے اوڑھنے کے لیے، تمہاری سواری کے لیے، سفر و حضر میں چلنے پھرنے کے لیے، سردی اور گرمی کے لباسوں کے لیے ہم نے کس قدر تمہارے لیے انتظامات کیے ہیں جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ کیسے تم سروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کے سوا غیروں کے دروں پر جھکاتے ہو؟ کیا تم شکر گزار نہیں بنتے؟ کیا تم شکری ادا نہیں کرتے؟ یہ بات بیان فرمائی۔ اب اس کے بعد یہاں پر ان کی اس نصیحت کے بعد، اس تنبیہ کے بعد، سمجھانے کے بعد، ربوبیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے اس کے مثالیں، رزق رسانی، انسانی زندگی کے وسائل کی فراہمی، ان تمام چیزوں کے بعد اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان معبودان باطلہ کی کیسے عبادت کرتے ہو، کس قدر یہ ناکارے ہیں، کس قدر یہ کمزور ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ 3 آیتیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مشرکین نے، کفار نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا معبودان بنا لیے۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ماں سوا معبودان بنا لیے، یعنی اللہ کے ماں سوا ایسوں کو طے کر لیا جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، جن کی وہ پرستش کرتے ہیں، جن کے سامنے وہ عبادات کے مراسم انجام دیتے ہیں، اپنی عاجزی، انکساری، سجدے، رکوع، چڑھاوے اور دیگر عبادات انجام دیتے ہیں۔
लअल्लहुम युनसरून, ताकि उनकी मदद की जाए। मदद की लालच में, मदद की खातिर कि ये माबूदान, ये देवी देवता हमारी मदद करें, इस मदद की चाहत में इन लोगों ने माबूद बना लिए। ला यस्ततीउन नस्रहुम, ये लोग उनकी मदद करने की ताकत नहीं रखते। ये माबूदान, जिन माबूदान को आलिहा, जिन्हें बना लिया है मुशरिकीन ने, ला यस्ततीउन नस्रहुम, ये उनकी मदद करने की ताकत नहीं रखते, यानी मदद नहीं कर सकते, मदद इनके बस में है ही नहीं। वहुम लहुम जुंदुम मुहदरून, ये लोग तो खुद उनके लिए हिफाजत करने वाले, सिक्योरिटी करने वाले, तहफ्फुज करने वाले लश्कर बन के खड़े। ये माबूदान बातिला इनकी मदद नहीं करने की ताकत रखते हैं, लेकिन इन इबादत करने वालों को देखो, इन मुशरिकीन को देखो कि किस तरह से इन देवी देवताओं के इर्द गिर्द, उनके किनारे एकदम ऐसे हिफाजती दस्ते के तौर पर खड़े रहते हैं कि इन्हें कुछ नुकसान न पहुंच जाए। उसके बाद तीसरी आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मुखातब किया गया है। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब फरमाकर यहाँ इरशाद फरमाता है, फला यहज़ुनका क़ौलुहु, आपको इन लोगों की बात रंजीदा न करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इन मुशरिकीन की, कुफ्फार की बात रंजीदा न करे। ये आपको बहुत कुछ कहते हैं, ताने देते हैं, तशनीह करते हैं, ऐबजोई करते हैं, शायर, जादूगर, पागल, मजनून वगैरह कहते हैं। ये इनकी बातें आपको रंजीदा न करें। इन्ना नअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जो कुछ ये खुफिया कर रहे हैं और जो कुछ ये अलानिया कर रहे हैं। ये इन तीनों आयात का सरसरी तौर पर तर्जुमा है। अब आइए जरा से इसके मानी, इसकी तफसीर को जरा समझें कि अल्लाह तबारक व तआला कितनी अजीम बातें इन तीनों आयात में बयान फरमा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला के सिवा आलिहा बना लिया। आलिहा माबूदान, आलिहा इलाह की जमा है। इलाह के माने माबूद के होते हैं, काबिले इबादत, काबिले परस्तिश ज़ात। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई इलाह माबूद सिवाय अल्लाह तबारक व तआला। तो इलाह है, इलाह हकीकत में इलाह एक ही माबूद है सच्चा। उसके अलावा जो कुछ है, एक से ज्यादा का जहां तसव्वुर आया, एक से ज्यादा की जहां बात आई, वो सब के सब बातिल हैं, झूठ हैं, इंसानों के बनाए हुए हैं, वज़ई हैं, और उनकी हैसियत ये है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के शुरका हैं, अल्लाह के शरीककार हैं, अल्लाह तबारक व तआला के हमसर और मुकाबिल बना लिए गए हैं, जिसकी कोई गुंजाइश अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं रखी। अब आलिहा बना लिया है इन लोगों ने, यही सबसे बड़ा मसला था। इन लोगों ने बनाया था आलिहा, माबूदान बना लिए मुशरिकीन ने। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत और रिसालत का ताज देकर तशरीफ लाए और आपने इन मुशरिकों को बहुत सारे माबूदान की इबादत और परस्तिश करने वालों को मुतनब्बे किया, चौकन्ना किया, और ये वादे किया कि ये कोई इबादत के काबिल नहीं है, इबादत के काबिल सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला की जात है, हकीकत में वही सच्चा माबूद है, और बस बकिया ये तुम्हारे लात, ये तुम्हारे मनात, ये तुम्हारे उज्जा, ये तुम्हारी हुबल, और इन चार बड़े बुतों के अलावा और जो छोटे छोटे गलियों में है ना, महल्लों में, इलाकों में, घरों में, और ऐसे ही उनके दुकानों मकानों में, या हत्ता कि उनके सफर के बैगों में, थैलों में जो बुत हुआ करते थे। हालत ये थी मेरे भाइयों, आलिहा, अल्लाह ताला ने फरमाया ना, आलिहा माबूदान बना लिए हैं इन लोगों ने। ऐसा ना समझे कि इन लोगों ने अल्लाह के सिवा, एक कबीले ने एक बना लिया है, दूसरे कबीले ने एक बना लिया, एक शहर वालों ने एक बना लिया, ऐसा मसला भी नहीं था। एक एक आदमी के कई कई बुत हुआ करते थे। आदमी घर में बैठा हुआ तो वहाँ अलग बुत है, दुकान में बैठा हुआ तो वहाँ एक अलग बुत है, सफर में है तो एक अलग बुत है, मजलिस में बैठा हुआ है तो एक अलग बुत, सब अलग अलग बुत हुआ करते थे इनके पास।
اور کئی ایک آثار میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ مشرکین مکہ جب سفر کیا کرتے تھے، مشرکین مکہ مطلب نام اس لیے آتا ہے کیونکہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت اور آپ کے مخاطبین کے ہو رہی، اولین مخاطبین آپ کے سامنے مشرکین مکہ ہی تھے، ورنہ سارے اس وقت کے عرب کے سارے خطوں میں جو شرک اور بت پرستی کا ماحول تھا اس کی حالت یہی تھی میرے بھائیوں کہ یہ جب سفر میں نکلتے تھے تو اپنے تھیلے میں کوئی خوبصورت پتھر بطور معبود رکھ لیا کرتے تھے، بطور معبود خوبصورت پتھر رکھ لیا کرتے تھے، اچھا ہے بہت اچھا ہے، اس کو رکھ لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد چلتے چلتے جب کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے اور انہیں کہیں اس سے اچھا پتھر نظر آتا تھا تو تھیلا کھول کر کے پہلا پتھر پھینک دیتے تھے، دوسرا پتھر رکھ لیا کرتے تھے، ھذا احسن من ھذا، یہ پہلے والے سے بہتر ہے۔ یہ حالت تھی میرے بھائیوں مشرکین کی، ان کفار کی یہ حالت تھی، اس طرح سے یہ عبادت اور بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ماں سوا کی عبادت کس طرح سے کیا کر، یہ پرستش غیر اللہ اس قدر عام تھی۔ تو آلہہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا معبودان، بہت سارے معبودان، گنتی سے باہر، شمار میں نہیں لا سکتا کوئی شخص کتنے معبودان کی پوجا اور پرستش کیا کرتے۔ چند کے نام لات منات عزا وغیرہ کا جو نام آیا ہوا ہے حدیث میں، حبل وغیرہ کا نام آیا ہوا ہے، یہ چند بڑے بتوں کے نام ہیں، ورنہ گلی گلی میں، محلے محلے میں، گھر گھر میں، دکان دکان میں، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ ان کے بت ہوا کر۔ میرے بھائیوں تو یہ صورتحال تھی۔ اللہ نے فرمایا آلہہ، اب یہی مسئلہ تھا، ان کے اتنے سارے بت، اسی ماحول میں ان کی زندگی بسر ہو رہی ہے، ان کے باپ، ان کے دادے، ان کے پرکھے سب اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ اب اس کفر و شرک اور بت پرستی کے ماحول میں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت لے کر کے آئے تو بڑا اچنبھا، بڑا انہیں انونا لگا، یہ کیا ہے؟ ہم تو ہمارے باپ دادے اسی پر چلتے رہے، ہمارے پرکھے اسی پر چلتے رہے، ہم بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں، یہ کہاں سے ایک نیا دین کہاں سے آ گیا، نیا طریقہ کہاں سے آ گیا؟ یہ دیکھو، یہ ہمارے باپ دادوں کی جس کو کہتے ہیں تصفیح، یعنی ہمارے باپ دادوں کو بے عقل ثابت کیا جا رہا کہ وہ تو نادان تھے، وہ تو بیوقوف تھے، یہ دیکھو اتنے سارے معبودان کی پوجا کیا کرتے تھے، اور اب یہ آیا ہے اور آ کر کے یہ باور کرا رہا ہے یہ سب معبودان باطل ہیں، ان سب کو چھوڑ کر کے صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی۔ بڑا انہیں تعجب لگا میرے بھائیو، ایک موحد کو سب سے بڑے تعجب کی بات یہ لگتی ہے کہ کوئی کیسے دنیا میں ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی پرستش کرتا ہے، پوجا کرتا ہے۔ سب سے بڑے تعجب کی بات کیا ہے؟ سب سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ جو خالق و مالک، مدبر و منتظم ہے، اس کی عبادت اور اس کی پرستش کو چھوڑ کر کوئی کسی غیر کے سامنے سر جھکائے، اس سے زیادہ حیرانی اور پریشانی اور تعجب کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن جب گھٹیوں میں شرک بس گیا ہو، جب رگو ریشے میں شرک پیوست ہو گیا ہو، اور باپ دادوں کی ریت روایت نے پورے طور پر عقل پر، فکر پر، دل پر قبضہ جما لیا ہو، اور میرے بھائیوں عرب میں بتوں کی پوجا کہاں سے شروع ہوئی؟ بتوں کی پرستش کہاں سے شروع ہوئی؟ جانتے ہیں آپ؟ یمن سے ایک شخص نے بت پرستی کا یہ بیج عرب کے ماحول میں بویا تھا، ورنہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے اس عرب کے خطے کو توحید کے نور سے منور کیا تھا۔ اسلامی تاریخ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی پیدائش سے پہلے کی تاریخ کا مطالعہ کریں، عربوں کے حالات کیا تھے، عربوں کے دینی حالات، عربوں کے معاشرتی حالات، عربوں کے سماجی حالات، عربوں کے خاندانی حالات، تو آپ کو پتا چلے گا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی جو دعوت توحید تھی وہ موجود تھی، لیکن اسے ایک مرور زمانہ کے ساتھ، ایک لمبا عرصہ گزرنے کے ساتھ میرے بھائیوں مشرکین اور کفار نے جو راستہ شرک اور بت پرستی کا پکڑا، اس کے پیچھے یمن کا ایک بدبخت جس نے بتوں کی پوجا کا راستہ مشرکین مکہ کو دکھایا، ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعوت توحید شروع میں سورہ یاسین کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو کیا فرمایا؟ انک لمن المرسلین۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا لتنذر قوما
ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادوں کو ڈرایا نہیں گیا، جن کے باپ دادوں کو ڈرایا نہیں گیا، اس لیے وہ غافل ہیں۔ باپ دادوں کو ڈرایا نہیں گیا، ڈرایا گیا لیکن ڈرایا نہیں گیا جو کہا گیا، یعنی ڈرائے جانے کے بعد ایک لمبا عرصہ گزر گیا اور ایک لمبے عرصے کے بیچ میں کوئی نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بھیجا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو لے جا کر کے مکہ میں چھوڑ آئے۔ اسماعیل علیہ السلام شیر خار تھے، دھیرے دھیرے پلتے بڑھتے پرورش پاتے ہوئے وہ جوانی کو پہنچے، اور اس کے بعد شادی کی، اور اس کے بعد میرے بھائیوں وہ جو پوری تاریخ ہے ہم اور آپ سیرت میں پڑھتے رہتے ہیں کہ اب اسماعیل علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ دعوت کون سی تھی؟ توحید کی دعوت، شرک اور بت پرستی کا کوئی شائبہ نہیں تھا اس کے اندر۔ لیکن اب اس کے بعد ایک لمبا عرصہ گزر گیا، اس لمبے عرصے میں کوئی نبی خطہ عرب میں نہیں بھیجا گیا۔ کون بھیجا گیا آخر میں؟ ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات کرنا ہے، آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادوں کو نہیں ڈرایا گیا، یعنی ان کے باپ دادوں کو ڈرائے ہوئے ایک لمبا فاصلہ گزر گیا۔ تو اب آپ کو یہ مشن نبوت کا، رسالت کا دے کر کے بھیجا جا رہا ہے کہ آپ جا کر کے ان کو انذار کا کام کریں، انذار فرمائیں۔ یہ نہیں کہا کہ ان کو بشارت دیں، کیوں؟ بشارت کا وقت شرک سے توبہ کرنے کے بعد آئے۔ انذار کریں، شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہے انہیں ڈرائیں، تنبیہ کریں۔ پہلے ڈرانا ہے تاکہ وہ شرک اور بت پرستی سے نکلیں، اور اس کے بعد جب وہ شرک اور بت پرستی سے نکل کر توحید کی روشنی اپنے سینوں میں جلا لیں گے تو پھر انہیں بشارت دیجیے کہ اب تو تمہارے لیے جنت ہے اور جنت کی بے شمار نعمتیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہاں دیکھیے یہاں کیا ہے؟ آلہہ۔ اب جب معبودان کی پوجا ہونے لگی اور اتنے عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کیا کہا؟ مشرکین نے کیا کہا؟ ابو جہل اور اس کے ہم پیالوں نے کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ کیا اس شخص نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا ہے؟ معبودوں پہ اتنے سارے معبودان تھے ہمارے، ہم تو جہاں رہتے ہیں وہاں الگ معبود لے کر کے چلتے ہیں، جہاں رہتے ہیں وہاں الگ معبود کو پوجتے ہیں، جہاں رہتے ہیں وہاں الگ معبود سے لو لگاتے ہیں، وابستہ رہتے ہیں۔ اس نے تو سارے معبودوں کو ختم کرنے کی بات کی ہے۔ اجعل الآلہۃ، کیا اس نے بنا دیا ہے معبودوں کو الہا واحدہ، ایک معبود؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی تعجب خیز بات، بڑی حیرانی کی بات، تعجب کی بات، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو 10 کی 20 کی 50 کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، اور آج سے نہیں، پرکوں کے زمانے سے، باپ دادوں کے زمانے سے ہمارا یہ وتیرہ چل رہا ہے۔ اب یہ محمد ہمارے ہی بیچ میں پلنے بڑھنے والا یہ بچہ، وہ بھی یتیم تھا، آج نبوت کا دعویٰ کر کے وہ بات کرتا ہے یہ سارے معبودان باطل ہیں، ان میں سے کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، یہ سب کے سب نہ نفع دینے کے قائل ہیں، قابل ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کو کسی بھی طرح سے بے نیاز کر سکتے ہیں، یہ تو خود اپنے آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے، تو آپ کو ہم کو کیا فائدہ دے سکتے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ کون سی بات آ کر کے کر رہا ہے؟ یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ اتنے ساروں کی ہم پوجا کرتے تھے، سب کو چھوڑ کے ایک کی عبادت کیسے؟ تو جب شرک گھٹیوں میں پڑ گیا ہو اور باپ دادے آبا اجداد پورکھے جب شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہوں تو قومیں اور نسلیں جانتی بھی نہیں ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی عقیدہ ہو سکتا ہے، اور یہی معاملہ ہر طرف پھیل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں سمجھو، میری قابل احترام ماں اور بہنوں سمجھو، یہ معاملہ شرک اور بت پرستی کا اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ یہی معاملہ سنت کے مقابلے میں بدعت کا ہے، یہی معاملہ حرام کے مقابلے میں حلال کا ہے۔ جب لوگ حرام کے عادی ہو جائیں تو حلال کی دعوت تعجب کی دعوت لگتی ہے، جب لوگ بدعتوں کے خوگر ہو جائیں، رسیہ ہو جائیں تو سنت کی بات کرنا تعجب خیز لگتا ہے۔ یہی معاملہ ہے، اور اسی بات کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایسی حالت ہو جائے گی، ایسی حالت ہو جائے گی کہ سنتیں
ناپید ہو جائیں گی، دب جائیں گی، اس کے نام لینے والے، رد کرنے والے، بولنے والے بند ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے۔ بدعت بدعت بدعتی، بدعت پھیلانے والے، بدعت لکھنے والے، بدعت کو پروان چڑھانے والے ہر طرف وہی ہوں گے، اور ایک لمبا عرصہ گزر جائے گا، اتنا لمبا عرصہ گزر جائے گا کہ جو بچہ جو پیدا ہوگا اسی بدعت کو دیکھ دیکھ کر کے پلے گا، بڑھے گا، جوان ہوگا، اور جو جوان ہوگا اسی بدعت میں بوڑھا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد حالت یہ ہوگی کہ جب کوئی کھڑا ہوگا اور نام لے گا کہ یہ سب بدعت ہے، سنت یہ ہے، تو لوگ اس کو کہیں گے یہ کون سا طریقہ ہے؟ اتنے زمانے سے ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں، یہ تو سنت کو سے ہٹا کر کے ہم کو بدعت میں لانے کی بات کر رہا ہے۔ تو سنتیں بدعت بن جائیں گی اور بدعتیں سنت بنائیں۔ آج یہی حالت ہے، بدعت کے خلاف بات کرو، شرک کے خلاف بات کرو، قبر پرستی کے خلاف بات کرو، لوگ کہتے ہیں یہ کیا؟ یہ سب نئی نئی بات آپ لوگ کہاں سے لے کر کے آتے ہیں؟ ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں، ہمیں تو معلوم بھی نہیں، ہم تو زمانے سے یہی جانتے ہیں، آپ کیسی نئی بات لے کر کے آتے؟ بدعتوں کے خلاف بات کرو، لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے۔ ارے بھائی ہم تو زمانے سے، کسی کو اگر کہہ دو، چھوٹی مثال، اگر کسی کو کہہ دو ارے بھئی یہ 15 شعبان کا روزہ کیا ہے، یہ 15 شعبان میں رات جاگنے کا کیا مسئلہ ہے، اس عبادت کا کیا مسئلہ ہے، یہ تو دین میں ہے ہی، کہتے یہ کون سا مسلمان، یہ کون سا مسلمان، اسے 15 شعبان میں معلوم، میلاد بدعت ہے، کہتے ہیں حیرت ہے، کیسا مسلمان ہے نبی کی پیدائش پر خوشی منانے کو بدعت کہتا ہے؟ ہم تو زمانے سے یہی جانتے ہیں کہ نبی کی پیدائش پر جشن منانا زندگی کا بہت بڑا نیک کام۔ یہ تو عملی بدعت کی بات کر رہا ہوں۔ خارجیت پھیل جائے، خارجیت پھیل جائے، اس کے خلاف کوئی بات کرنے کے لیے کھڑا ہو تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، ارے یہی تو اصل دین ہے۔ رافضیت پھیل جائے، اس کے خلاف کوئی نہ بولے، آج بولنے والا کھڑا ہو جائے، لکھنے والا کھڑا ہو جائے، تو لوگ کہتے ہیں یہ کون سی بات ہوئی، بڑی تعجب کی بات ہے، یہ کون سی بات آپ بیان کر رہے ہیں، ہم تو پہلی بار سن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیثوں کا انکار، اس کا ٹھٹھا، اس کا مذاق، اپنی لاجک اور دانشوری سے نبی کی سنتوں کا انکار کیا جائے، عقلی گھوڑے دوڑا کر کے نبی کی سنتوں کا تمسخر اڑایا جائے، اور اس کے خلاف کوئی کھڑا ہو جائے، سنتوں کا مقام بیان کرے، تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسی بات کر رہا ہے، حیرانی کی بات ہے، ہم تو یہی جانتے تھے، یہ بات تو عقل میں بیٹھتی نہیں ہے، یہ حدیث تو عقل میں بیٹھتی نہیں ہے، تو قرآن کے خلاف جا رہی ہے، تو حدیث کے خلاف جا رہی ہے، ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، نبی کے صحابہ کرام کی توہین ہو رہی ہے، عثمان غنی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، معاویہ بن ابی سفیان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، حضرت علی بن ابی طالب کے علاوہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، حضرت ام سلمہ، حضرت ام المومنین عائشہ، حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سب پر لوگ لعنت کریں، ملامت کریں، اور لوگ ان لعنت ملامت کرنے والے رافضیوں کا ساتھ دیں، ان کی حمایت کریں، ان کی دوستی کا حق ادا کریں، ان کی تعریفیں کریں، ان کے خلاف اگر کوئی بات کرے، ان کے خلاف اگر کوئی لکھے، تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ کون سی بات لوگ لکھ رہے ہیں، یہ کون سی بات بولنے والا آ گیا۔ یہی ہوتا ہے میرے بھائیوں، تو یہاں پر کیا ہے مشرکین مکہ نے اتخذوا من دون اللہ آلہۃ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر معبود بنا لیا ہے۔ مقصد کیا تھا بھائی ان کا؟ لعلہم ینصرون، لعلہم ینصرون، تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ حیرانی کی بات ہے کہ میرے بھائی، میں اپنے ہاتھ سے پتھر کاٹ کاٹ کر کے ایک مورتی بنا لوں، آنکھ ناک نقشے بنا کر کے اسے گھر میں سجا دوں، اور پھر اسی سے امید لگا کے بیٹھ جاؤں کہ یہ میری مدد کرے، اس سے بھی زیادہ کوئی بدعقلی کی بات ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ وہ پتھر اگر اسی قابل ہوتا تو مجھے کاٹنے، مجھے تراشنے، مجھے اس کے ناک نقشہ بنانے کی کیا ضرورت ہوتی؟ لیکن واقعی عقلیں ماری جاتی ہیں، اسی لیے مشرکین کو اللہ نے فرمایا فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، فَأَنَّا تُنْفَقُونَ، تم کہاں بہک رہے ہو، تم کہاں پھر رہے ہو، تم کیسی بات بول رہے ہو، تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ افلا تعقلون، تمہاری سمجھ میں بات نہیں آئی، ایسا کرتے ہو؟ اپنے ہاتھ سے پتھر کو تراشا، ناک نقشے بنائے، پینٹ لگایا، اور اس کے بعد کو پوجنا شروع۔ اس طرح سے میرے بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ کس لیے کرتے تھے؟ لعلہم ینصرون، تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ کیسے مدد کریں گے بھائی؟ وہ تو ایک ایک ذرے کی مدد کے محتاج ہیں، اسے اٹھایا نہ جائے،
تو وہ اپنی حالت سے بدل نہیں سکتے؟ کیسے کوئی پتھر، کوئی مورتی، کوئی معبودان باطلہ کیسے کسی کے کام آ سکتے ہیں؟ تو لعلہم ینصرون، تاکہ مدد کی جائے۔ اور یہ معاملہ بہت واضح ہے، ان کی امیدیں لگی ہوتی ہیں، یقین ہوتا ہے کہ ہماری مدد کریں گے۔ یاد ہے نا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے واقعے میں، جب بتوں کو توڑ دیا، بڑے والے بت کی گردن میں کلہاڑی لٹکا دی، بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے والے نے یہ کام کیا ہے، سارے معبودان کو، سارے تمہارے بتوں کو، مورتیوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ جب یہ بات کہی تو آگے بات کیا کہی؟ قوم کے لوگوں نے کیا کہا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ حرقوہ، 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 ان کو جلا دو، اس کو کیا کرو؟ جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ عجیب بات، ابراہیم کو آگ میں ڈال دو اور جلدی سے اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ وہ تمہاری مدد کرے گا کہ تم اس کی مدد کرو گے؟ مدد کی لالچ میں تو ان کی پوجا کرتے تھے، اور یہ دیکھو جب ان بتوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو ان کی مدد کرنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ کتنی بدعقلی ہے میرے بھائیو، ذرا سوچو تو صحیح کہ جن معبودان کو، جن بتوں کو تم سمجھتے ہو کہ اگر اس کو مدد نہیں کی جائے گی ان کی تو ان کو کوئی بھی توڑ سکتا ہے، ان کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، بھلا وہ دیوی دیوتا، وہ پتھروں کی مورتیاں تمہاری مدد کیسے کر سکتے؟ یہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا یستطیعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، یہ دیوی دیوتا، یہ آلہہ، یہ معبودان باطلہ، یہ لات، منات، عزا اور ہر دور کے جو بھی اللہ کے سوا معبود بنا لیے گئے ہوں، اللہ کے سوا جس کو بھی معبود بنا لیا گیا ہو، سب اس کے اندر شامل ہیں۔ ایک بات میں آپ سے خاص طور پر ذکر کر دینا چاہتا ہوں، جب اس طرح کی ہم آیتیں پڑھتے ہیں نا قرآن کریم کے اندر، جس میں دیوی دیوتاؤں کا، مورتیوں کا یا آلہہ معبودان کا ذکر آتا ہے، اللہ کے سوا معبودوں کا ذکر آتا ہے، اور مشرکین مکہ کا، کفار قریش کا ذکر آتا ہے، اس طرح کی آیتوں کو ہمارے بہت سارے بھائی جو قبروں کی پوجا کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اور صالحین اور نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، ان کے لیے عبادات کے مراسم انجام دیتے ہیں، ایسے ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں جب ان کو اس طرح کی آیتیں پڑھ کے سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ سب کے سب اللہ کے سوا تم معبود بنا رہے ہو اور اس کا انجام شرک ہے، یہ شرک ہے، اس کا انجام جہنم ہے، جنت سے محرومی ہے، ہمارے بعض بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی آپ لوگ بہت زیادتی کر رہے ہیں۔ ارے وہ آیتیں تو مشرکین مکہ کے بارے میں اتری ہیں، وہ آیتیں آپ ہمارے بارے میں کیوں پڑھتے ہیں؟ سن لو منہج، اس عقیدے کی باپ کا ضابطہ سمجھ لو اچھی طرح سے میرے بھائیو۔ آج قبروں کی پجاریوں کے خلاف، اس شرک کے خلاف، جب یہ شرک کے خلاف والی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور ہم کہتے ہیں ان قبر والوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تمہارے کام نہیں آ سکتے، تو کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ تو مشرکین مکہ کے بارے میں جو آیتیں اتری ہیں وہ آیتیں آپ لوگ ہمارے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ارے بھلا کہاں ہم اور کہاں وہ مشرکین مکہ، وہ تو دیوی دیوتاؤں، پتھروں کی مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، ہم کسی مورتی کی، پتھر کی پوجا نہیں کرتے، بلکہ وہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے ہیں، وہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی ہیں، وہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری ہیں، اور وہ خواجہ بندہ گیسو دراز حسینی ہیں، اور فلاں ہیں۔ بطور مثال سید بدوی کبیر ہیں، سید رفائی کبیر ہیں مصر کے، اور پاکستان میں علی حجویری وغیرہ۔ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور یہ اللہ کے پہنچے ہوئے نیک اور صالح بندے، اللہ کے اولیاء، تو ہم اللہ تعالیٰ کے نبیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں رسولوں کی پوجا کرتے ہیں، تو آپ لوگ کیسے ان بتوں کو، مورتیوں کو اور ان نبیوں کو، ولیوں کو ایک ساتھ میں برابر کر دیتے ہیں؟ اور وہ بتوں کی پجاری ہیں، ہم اللہ کے اولیاء اور صالحین اور انبیاء اور رسولوں کی عبادت کرتے ہیں، دونوں کو ایک حکم میں آپ کیسے رکھتے ہیں؟ کیا وہ بت، وہ پتھر کی مورتی، وہ لکڑی کی مورتی، وہ سونے چاندی یا کسی اور میٹل کی مورتی،
کیا وہ اور کیا ابراہیم علیہ السلام برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ اولیاء اور صالحین برابر ہو سکتے ہیں؟ اس طرح کی بات کرتے ہیں لوگ. یہ قاعدہ منہج عقیدے کا سمجھ لو، یہ ایسی بات کہنا بالکل غلط ہے. شرک کے خلاف آیتیں سارے مشرکوں کے لیے ہیں. شرک کے خلاف آیتیں کس کے لیے ہیں؟ سارے مشرکوں کے لیے. چاہے وہ دیوی دیوتاؤں پتھر کی بنائی ہوئی اپنے ہاتھ سے کاٹ پیٹ کر کے اور اس کو تراش کر کے بنائی ہوئی مورتیاں ہوں، وہ بھی مشرک ہیں، ان کے خلاف بھی یہ آیتیں. اللہ کے نبیوں کی پوجا کرنے والوں ان کے لیے بھی آیتیں ہیں. جو اللہ کے اولیاء اور صالحین کی پوجا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی آیتیں ہیں. جو آسمان میں سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ آیتیں ہیں. سارے مشرکوں کے لیے آیتیں ہیں. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں نبوت کا تاج آپ کو دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے خلاف بات کی، توحید کی دعوت دی، تو اس وقت صرف اور صرف بتوں کی مورتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی. صرف بتوں کی مورتیوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، بتوں کی مورتیوں کی پوجا بھی ہوتی تھی، نبیوں کی پوجا بھی ہوتی تھی، لکڑیوں کی درختوں کی پوجا بھی ہوا کرتی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی سورج چاند ستاروں کی پوجا بھی ہوا کرتی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش بھی لوگ کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر نبیوں کی رسولوں کی پوجا بھی لوگ کرتے تھے. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی مورتیاں 360 کی تعداد میں خانہ کعبہ کے اندر بنا کر رکھی گئی تھی. مشرکین مکہ ان کی پوجا کرتے تھے کہ نہیں کرتے؟ یہ حضرت اسماعیل کی مورتی، حضرت ابراہیم کی مورتی، یہ فلاں کی مورتی، یہ فلاں کی مورتی، یہ فلاں کی مورتی. تو پوجا اور پرستش صرف اور صرف مورتیوں کی نہیں کرتے تھے، نبیوں کی، رسولوں کی، اولیاء کی، صالحین کی، سورج چاند ستاروں کی، سب کی پوجا کیا کرتے تھے. اور قرآن کریم میں شرک کی تردید کی گئی تو سب کی تردید کی گئی. اس لیے یہ تقسیم کر کے، یہ تفریق کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم تو انبیاء اور ہم تو اولیاء کی پوجا کرتے ہیں اور دیوی دیوتا مشرکوں کی، مکے کے مشرکین جو پتھروں کی پوجا کرتے تھے، آپ لوگ ان کے برابر ہم کو کیسے قرار دیتے ہیں؟ قرآن نے سب کو ایک درجے میں رکھا ہے. مسئلہ یہ نہیں کہ پوجا کرنے والا غیر اللہ کی کون ہے، مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ پوجا کس کی کی جا رہی ہے. وہ جاندار ہے کہ بے جان ہے، نبی ہے کہ ولی ہے، پتھر ہے کہ مورتی ہے، کون ہے، اس سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اللہ کے سوا پوجا ہو رہی ہے، اللہ کے سوا عبادت ہو رہی ہے. یہ شرک ہے. شرک کرنے والا کون ہے؟ شرک کس کو ڈال کر کے کس کو شریک بنایا جا رہا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں، اس سے کوئی مطلب اس سے ہے کہ رب ذوالجلال کے حق کے عبادت پر ظلم کیا جا رہا ہے، حق کے عبادت کو پامال کیا جا رہا ہے، حق کے عبادت فلاں کو فلاں کو فلاں کو فلاں کو دیا جا رہا ہے. یہ مسئلہ ہے سب سے بڑا. اس لیے یہ شرک اور بت پرستی کے خلاف جو آیتیں ہیں سارے مشرکوں کے لیے ہے، سارے مشرکوں کے لیے ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ شرک کرنے والا کون ہے، شرک کس کو کیا، شریک کس کو کیا جا رہا ہے. دیکھنا صرف یہ ہے کہ شریک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا جا رہا ہے. یہ ہے مسئلہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یستطیعون نصرہم، یہ ان کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، نہیں مدد کر سکتے میرے بھائیوں. لا کیا کہا؟ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ نفع نہ نقصان. کیسے کسی کے کام آ سکتے ہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یستطیعون نصرہم، انہیں مدد کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہ مدد نہیں کریں گے، مدد کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے. وہ ناکارے ہیں، وہ بے کس ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. اور دوسری جگہوں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یستطیعون نصرہم، وہ خود اپنی آپ کی مدد نہیں کر سکتے، دوسروں کی مدد کیسے ہے نا، اپنی مدد نہیں کر سکتے. اور سورہ عنکبوت وغیرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل نے کیا فرمایا؟ بہرحال وقت نہیں میرے بھائیو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر غور کرنا ہو تو ایک آیت کریمہ کافی ہے نصیحت کے لیے، مجرد ایک آیت کریمہ کافی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان مشرکوں کی مثال سمجھو، ان دیوی دیوتاؤں کی، اللہ کے سوا جن کی پوجا ہو رہی ہے اس کی مثال سمجھو. اگر ان کے اوپر مکھی بیٹھی ہو، ایک دیوی دیوتا کی مورتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر مکھی بیٹھی ہوئی ہے،
اس مکھی کو ٹالنے کی بھی طاقت، مکھی کو ہٹانے کی بھی طاقت نہیں۔ اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر ان کے اوپر چڑھائے گئے چڑھاوے شیرینی، بتاشا، شکر کا ٹکڑا ہے نا، اگر کوئی مکھی اٹھا کر کے لے جائے جو چڑھاوا چڑھایا گیا ان کے اوپر، لا یستنفذوہ من، تو وہ اس مکھی سے وہ شیرینی چھین بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب مطلوب دونوں ناکارے ہیں، شرک کرنے والے بھی ناکارے اور جن کو پوجا جا رہا ہے وہ بھی ناکارے۔ ضعف الطالب والمطلوب۔ بہرحال یہ ہے خلاصہ۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، یہ دیکھیے یہ بھی مسئلہ کیا ہے، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، یہ جو عبادت کرنے والے ہیں نا مشرکین، اللہ کے ماں سوا ان بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، یہ ان دیوی دیوتاؤں کے ارد گرد ان کے پاس ایک لشکر کی شکل میں حاضر رہتے ہیں، ایک فوجی کی شکل میں حاضر رہتے ہیں، لشکر کی شکل میں حاضر رہتے ہیں، سیکورٹی، دیکھ ریکھ، حفاظت کرنے کے لیے جمع رہتے ہیں۔ یہ ان کی حفاظت کرنے کے لیے جمع رہتے ہیں، بھلا وہ ان کی مدد کیسے کر سکتے؟ سمجھ رہے؟ لیکن یہ لوگ کیوں اکٹھا رہتے ہیں؟ ہم ان کی حفاظت کریں گے، ان کی دیکھ ریکھ کریں گے، ہے نا، اور کیا کریں گے؟ چڑھاوے چڑھائیں گے اور بکرے مرغے لا کر کے ذبح کریں گے ان کے اوپر، ان کو خوش کریں گے اور کیا کریں گے؟ ان کو غسل دیں گے، ان کو گلاب اور زعفران کے پانی سے نہلائیں گے، تو یہ خوش ہوں گے اور خوش رہیں گے تو ہماری مدد کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مدد کیسے کر سکتے؟ اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مدد کیسے کر سکتے؟ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابراہیم علیہ السلام، امام التوحید، امام الحنفاء علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے والد جو بت پرست بھی تھے، بت گر بھی تھے، بت فروش بھی تھے اور بتوں کا ڈیفنس کرنے والے بھی تھے، اور اپنے بیٹے جو وقت کے نبی اور رسول تھے، اللہ کی جگری خلیل، ان کے خلاف پوری مہادرائی کرنے والے بھی تھے۔ اور اس باپ کو ابراہیم علیہ السلام نصیحت کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ یا ابتی، اے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ ایسے بتوں کی، ان لوگوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، جو نہ دیکھ سکتے ہیں، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اور آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے ہیں، آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے، کیوں آپ ان کی عبادت کرتے ہیں؟ تو یہ بے کسی مجبوری تو یاد رکھیں، لیکن امید لگا کے بیٹھے رہتے ہیں نا سب کے سب، لگے رہو، دیکھ ریکھ کرو، سنبھالو، سردی گرمی سے بچاؤ، ہے کہ نہیں؟ ہاں، بغیر چھت کے نہ رہے، دھوپ لگے گی، پاپ لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، وہ ان دیوی دیوتاؤں کے پاس، ان مورتیوں کے پاس کیا کرتے ہیں؟ ایک لشکر کی شکل میں ایکٹیو حاضر رہتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد یہ ہو گئی بات دونوں آیت کریمہ، اس کے بعد تیسری آیت کریمہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے۔ تسلی، دو باتیں ہیں نا، دو باتیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مشرکین مکہ جب یہ دعوت توحید اللہ کے نبی انہیں دیتے تھے، ان کی دیوی دیوتاؤں اور شرک اور بت پرستی کے خلاف، ہے نا، یہ دلائل کھول کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام پیش کرتے تھے اور انہیں لاجواب کر دیتے تھے، تو ان کے پاس کچھ بھی اور راستہ سوائے اس کے باقی نہیں بچتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تانا دیں، آپ کی برائی کریں، آپ کی مذمت کریں، یہ تو پاگل ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گیا ہے، اللہ یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ مجنون ہے، پاگل ہے، اور یہ کیا ہو گیا ہے؟ کاہن، جھوٹا ہے، مستقبل کی خبریں دے رہا، صاحب جادوگر ہے، باتیں بولتا ہے تو سننے والا گرویدہ ہو جاتا ہے، جو باتوں کو سنتا ہے اس کے قدموں میں ہاتھ دے دیتا ہے، سر ڈال دیتا ہے، اس کا فریفتہ ہو جاتا ہے، اس کا گرویدہ بن جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ اور کیا ہے مسئلہ؟ شاعر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام تانوں کا ڈیفنس کیا، میرے نبی ایسے نہیں ہے،
ہم نے اپنے نبی کو قرآن دیا ہے، وعدے قرآن جو نصیحت ہے اولین سے یہاں سے لے کر کے آخر سے آخر، آخری سے آخری فرد تک کے لیے ہمارا کلام کیا ہے؟ واضح قرآن ہے جو ذکر ہے، نصیحت۔ یہ کوئی شاعری کا کلام نہیں ہے، یہ کسی پاگل کی پڑھ نہیں ہے، یہ کسی جادوگر کی بکواس نہیں ہے، یہ کسی کاہن کی حفوات نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ نصیحت۔ تو وہاں تو چند آیتوں پہلے، کل سے پہلے جو باتیں ہم نے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کا اور اپنے کلام قرآن کریم کا ڈیفنس کیا ہے۔ نہ ہم نے اپنے نبی کو شعر سکھایا ہے، نہ ہمارا یہ قرآن کریم شاعری ہے، نہ قرآن شاعری ہے، نہ ہم نے اپنے نبی کو شاعری سکھائی۔ لیکن اللہ کے نبی کے دل کو جو چوٹ لگتی تھی ان تانوں سے، اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی دل جوئی بھی تو کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی فرما رہا، آپ علیہ السلام کو دلاسا دے رہا، آپ کو تسلی دے رہا، آپ کو ڈھارس بڑھا رہا، آپ کو جو رنج ہوتا تھا، جو علم ہوتا تھا سوچ کے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، سچا ہوں، مجھے لوگ پاگل کہتے ہیں، مجھے لوگ مجنون کہتے ہیں، مجھے لوگ دیوانہ کہتے ہیں، مجھے لوگ میرے بھائی شاعر کہتے ہیں۔ یاد ہے کتنے سارے واقعات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، موقع اس کا نہیں ہوتا لمبی بات کرنے۔ لوگ مکے میں ایمان لانے کے لیے داخل ہو، سنتے ایک نبی آیا ہے مکے کی بستی میں جو اس طرح سے دعوت دیتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، سچائی کی دعوت اور صلہ رحمی کی دعوت، والدین کے حقوق کا خیال کرنے کی دعوت، حرام سے روکتا ہے اور اس کے علاوہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا وغیرہ ساری اچھائیوں کا حکم دیتا ہے۔ ایک نبی ایسا آیا، چلو چلو چل کر کے مل کر کے آتے ہیں اس نبی سے۔ جیسے کوئی مکے کی بستی میں داخل ہوتا تھا، مشرکین مکہ کے کارندے اس کے پیچھے پڑ جایا کرتے تھے، کہاں سے آئے ہو، فلاں جگہ کہاں جا رہے ہو، ارے سنا ہے ایک نبی آپ کے علاقے میں آیا ہے، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ارے نہیں، اس کے پاس مت جاؤ، وہ تو جادوگر ہے، جادوگر۔ اس کی بات سنو گے تو پھر اسی کے ہوگے رہ جاؤ، مت سنو۔ باتیں ایسی کرتا ہے شاعروں کی طرح سے، اس کی باتیں دل میں اترتی چلی جاتی، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی باتیں کر کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال حق میں روشنی ہے، حق میں نور ہے۔ آج بھی لوگ ہر پہلو پر، ہر دائرے پر، ہر لیول پر یہ کام کر رہے ہیں، لیکن حق کے اندر ایک نور ہے۔ فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا، یقین حضرت حذیفہ نے کہا تھا حق پر ایک نور ہوا کرتا ہے، ایک روشنی ہوتی ہے، وہ روشنی اندھیروں کو چھانٹ دیتی، تاریکیوں کو کافور کر دیتی، مٹا کر کے رکھ دیتی۔ اس لیے یہ سارے ہتھ کنڈے، سارے پروپیگنڈے اور ساری سازشیں اور ساری عیاریاں مکاریاں سب کی سب دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، کچھ کام نہیں آتی ہیں، اور حق اپنے آپ کو منوا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آپ کو ان کی بات رنجیدہ نہ کرے۔ کون سی بات؟ یہی آپ جھوٹے ہیں، آپ کذاب ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں جادوگر، پاگل، کاہن، مجنون، شاعر، یہ جو باتیں آپ کو تانے تشنی دے رہے ہیں، لا يحزنک قولہم، ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں۔ آپ کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، آپ کے دل کو رنج پہنچتا ہے، میں جانتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، اب یہ دھمکی ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کو آدھا جملہ اللہ کے نبی کو تسلی، اور اگلا یہ تسلی کا حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، جس کو آپ سن رہے ہیں، اور جو کچھ اس کے دل کے اندر، ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہم سب جانتے ہیں، اور ان کا بھرپور انتقام کل قیامت کے دن ہم ضرور لیں گے۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ سر یعنی پوشیدہ رکھتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو کچھ یہ علانیہ کہتے ہیں، کھلم کھلا جو بول رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کیا مطلب؟ ہم جانتے ہیں تو ان کا انتقام بھی لیں گے، ان کو اس کی سزا بھی ملے گی۔ یہ تنبیہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو رنج ہوتا تھا میرے بھائیوں، آج بھی توحید کے داعیوں کو تانے دیے جاتے ہیں، رنج ہوتا ہے، دلوں میں تکلیف ہوتی ہے، دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن کوئی بات نہیں ہے۔ توحید کے داعیوں، سنت کے داعیوں، ہمیں نصیحت ہے ان آیتوں میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل کو رنج ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے۔ اسی نبی کی دعوت توحید،
دعوت سنت کی راہ میں جو بھی تانے تشنی دعوتیں، جو بھی تان و تشنی دعات کو دی جا رہی ہے، علماء کو دی جا رہی ہے، انہیں بھی چاہیے کہ یہ رنجیدہ نہ ہوں، رنج نہ کریں، غم نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی حق کو غالب کر کے رہے گا اور یہ ساری باطل اپنا وجود مٹا دیں گے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ، وَلَقَدْ اچھی طرح سننا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اللہ کے نبی ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں انک یضیق صدرک بما یقولون، یہ مشرکین مکہ جو آپ کو تانے دے رہے ہیں، جو کچھ بول رہے ہیں، اس سے آپ کے دل تنگ ہوتے ہیں، آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ کے دل میں، آپ کے سینے میں رنج ہوتا ہے، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم اچھی طرح جانیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہم تسلی رکھیں، ڈھارت رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے تو آپ کی امت میں آپ کے مشن کے علماء کے لیے، دعات کے لیے بھی کیا ہے، تسلی ہے۔ کسی بھی تانے تشنی سے گھبرانے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حق اور ہدایت کی آواز، توحید اور سنت کی آواز، سلف کے منہج کی آواز، صحابہ کرام کی کے اصولوں کی اور ان کے اسوے کی آواز کو بلند کرتے رہو، بولتے رہو، لکھتے رہو، اور میرے بھائیوں بلا کسی ملامت کے اس مشن کو آگے لے جاتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تسلی کا سامان ہے ان آیتوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان آیات سے عبرت نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں ان کی معانی سمجھنے کے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔